پیراگراف ہم نے کل جو 2-3 پیراگراف پڑھے تھے، تو نیکسٹ ہے کلاڈ لیوی سٹراس. یہ اپنا آئیڈیا دیتا ہے 1908 کے اندر. ڈیولپڈ دا اسٹرکچرل تھیوری کو اس نے ڈیولپ کیا ان کنسنٹریشن آف myth, ریچول اینڈ kinship. اس نے توجہ دی تھی یا اپنا خیال کیا تھا تو غور کیا تھا myth میں، رسم و رواج میں اور رشتہ داری میں. اسپیشلی ان ہز کلاسیکل ورک اینتھروپولوجی اسٹرکچر. خاص طور پہ اس نے جو ایک کلاسیکل ورک لکھا تھا اینتھروپولوجی اسٹرکچر کے اندر. اینڈ ان ہز ارلیئر ایلیمنٹری اسٹرکچر آف کنشپ. اور جو ہے اس کے ارلیئر ایلیمنٹری اسٹرکچر آف کنگشپ کے اندر اس نے زیادہ توجہ دی تھی. اصل میں توجہ اس نے میتھ میں دی ہے، ریچول اور کنشپ. وہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کا اسٹرکچر بناتی ہیں فکرے کا. فکرہ جو رائٹر کے فکرے ہیں اور انہی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اینڈ ان ہز ارلیئر ایلیمنٹری structures of the kinship. He says social structure as a kind of model. اور وہ سمجھتا ہے کہ جو سوشل سٹرکچر ہے، سوشل سٹرکچر یہی ایک ماڈل ہے. اینڈ is at pains to show that the behavior pattern of kinship. تو تکلیف میں ہی دکھایا جاتا ہے جو رشتہ داری کا جو ایک پیٹرن ہے. اینڈ the existence of institutions. اور کسی بھی انسٹیٹیوشن کا ایگزسٹنس بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ڈپینڈ آن میتھڈز آف کمیونیکیشن. جو انحصار، یہ ساری چیزیں انحصار کرتی ہیں کمیونیکیشن پر. دیٹ آر آل کریکٹرسٹک آف ہاؤ دا ہیومن مائنڈ ورکس. یہ وہ ساری کریکٹرسٹک ہیں جس کے ذریعے سے انسان کا جو دماغ ہے کام کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے. 10. He analyzes the moods of thought. اس نے انالیسس کیا ہے تھاٹ کے موڈ کو ایز ویل ایز موڈز آف ایکشن، اور ایکشن کے موڈ کو اس نے انالیسس کیا ہے. لوکنگ فار دا سسٹم آف ڈفرینس وچ انڈر لائی دا پریکٹس. اور اس نے تلاش کیا ہے ان کے فرق کو کہ کیسے یہ پریکٹس میں عمل چلتے ہیں. رادر دین دیر اوریجن اینڈ کازز. اور ان کی اصل اور وجوہات کو نہیں دیکھا اس نے. His theories about myths. ہوں. ہاں میں کر رہا ہوں. ہاں نہیں، ریکارڈ تو ہو رہا ہے. آپ کو مل جائے گا آپ کو، میں ویسے ہی سینڈ کر دوں گا. ہاں ہاں. His theories about myth had considerable influence in the development of the theory of narratology. اس کی جو تھیوری تھی myth کی had considerable influence in the development of the theory of narratology. نیریٹولوجی جو کہانیوں کے اوپر جو ایک تھیوری ہوتی ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر، تو اس کی میتھ کا جو اس کی تھیوری تھی اس پر غور کرنا تھا. فردر اسپیکٹ آف اسٹرکچرلزم. مزید اس نے غور و فور کرنا تھا اسٹرکچرلزم پر. یہ اس نے آئیڈیا دیا تھا میتھ کا، کہ اس نے کہا تھا کہ یہ جو رسم و رواج ہیں یہی فکرے کو بناتے ہیں ایک رائٹر کے، اور ان کا یعنی رسم و رواج، میتھ اور کہانیاں، یہ ساری چیزیں یہی سٹرکچر کو، فکرے کے سٹرکچر کو لے کے آتی ہیں. اور آگے ہے نیکسٹ پیرا، اسٹرکچرلسٹ تھیوری آف دا رولینڈ بارتھیز. رولینڈ بارتھے کی جو اسٹرکچرلسٹ تھیوری ہے، جو اس نے 1915 سے 80 تک اس کی ایج بنتی ہے، اس کے اندر ایکسپریسڈ ان فار ایگزامپل میتھولوجیز. وہ بھی میتھ کو بیان کرتا ہے 1987 کے اندر، 57 کے اندر. اینڈ سسٹم ڈی لا موڈ.
1967 کے اندر اس نے یہ اس کے اندر بھی بیان کیا ہے. ریویلز اے ویری جنرل انٹرپریٹیشن آف دا ٹرم لینگویج. اور وہ بھی وہ ظاہر کرتا ہے عمومی جو انٹرپریٹیشن دیتا ہے جو ٹرم لینگویج ہے اس کی ایز اے سوشل پریکٹس. وہ کہتا ہے کہ یہ جو لینگویج ہے یہ ایک سوشل پریکٹس ہے. ارلی بارتھے از مارکسسٹ. شروع میں تو یہ مارکسسٹ تھا، مارکسزم کو کی تھیوری کو پسند کرتا تھا. اینڈ ہی ہیڈ اے رادر ڈفرینٹ ویو آف میتھ اینڈ کنشپ. اس کے اس وقت یعنی کنشن یعنی خونی رشتے اور جو دوسری سوشل کہانیاں ہیں اس کے بارے میں اس کے ویوز ڈفرینٹ تھے. پرہیپس مور ایز بورجیس آئیڈیالوجی، اور زیادہ تر وہ بورجیس آئیڈیالوجی یعنی متوسط طبقے کا رہنا سہنے پر زیادہ اس کی توجہ تھی. He is also concerned with for instance beauty cuisine and clothes. اور وہ جو تعلق رکھتا تھا مثال کے طور پہ اس کی توجہ بیوٹی کوزن پر بھی تھی یعنی کھانا پکانے کے طریقوں پر بھی، اینڈ کلوتھس اور کپڑوں پر بھی. وہ کہتا تھا یہ کھانا پکانا اور کلوتھ یہ ساری چیزیں بڑا امپیکٹ ڈالتی ہیں رائٹر کے اوپر، اور یہی اسٹرکچر ہے اور ان کا جو ہے بہت زیادہ اثر ہوتا ہے لباس کے اوپر. لباس کیسا پہننا اور کھانا پکانا اور یہ ساری چیزیں یہ اثر ڈالتی ہیں جس کی بنا پر رائٹر فقرہ لکھتا ہے. His quest is for a kind of grammar and conquest. اس کی تلاش تھی گرامر اور سینٹیکسٹ پر. گرامر جس کو سیٹ آف رولز کہا جاتا ہے اور سینٹیکسٹ جو ہے وہ سینٹینس کے آپس میں جڑنے کے عمل کو کہتے ہیں. آف سچ اے موڈز آف کمیونیکیشن، اور ایسے ہی کمیونیکیشن پر اس کی توجہ تھی. ہی انٹرپریٹس دا سوشل پریکٹسز انوالونگ فوڈ. وہ وضاحت کرتا ہے کہ سوشل پریکٹسز کیا ہیں جس میں خوراک شامل ہے، لباس ہے، ایز اے سائن سسٹم. کہتا ہے یہ سائن سسٹم ہے which function on the same model as language. یہ اسی طرح کام کرتے ہیں جیسے زبان ہے. Thus, he elaborated the idea that there is a garment system. اور وہ اس آئیڈیا کو بھی ایلیبوریٹ کرتا ہے جیسا کہ جو گارمنٹس کا جو سسٹم ہے which works like a language. وہ گارمنٹ سسٹم بھی ایک لینگویج کی طرح کام کرتا ہے. گارمنٹس in general are the system. گارمنٹس جو ہے یہ ایک سسٹم ہے which سوسر would call لینگ. کیونکہ سوسر نے اسے لینگ کہا تھا یہ گارمنٹ سسٹم جو ہے کپڑوں کا لباس پہننا اور یہ ساری. چومسکی would call competence. چومسکی نے شاید اسے کمپیٹنس کہا تھا گورنمنٹ سسٹم جو ہمارا جو پہننے کا سسٹم ہے. A particular set of garments is the equivalent of the sentence. ایک جو ایک خاص سیٹ ہے گارمنٹس کا یہ برابر ہے سینٹینس کے. What Saucer denotes as parole and Chomsky performance. اور چوسر نے اس کو کیسے ظاہر کیا تھا جیسا کہ اس نے ظاہر کیا تھا پیرول کے ذریعے سے، اور چومسکی نے اس کو پرفارمنس کے ذریعے سے کیا تھا. اصل میں کمپیٹنس کہتے ہیں سائیکولوجیکل جو ہماری ایک سوچ بچار ہوتی ہے، اور پرفارمنس سے مراد یہ ہے کہ اس کو پہننا اور اس کو اپنانا. اور اسی طریقے سے ہمارا جو ایک لباس ہے اور جو سیٹ لباس اس کو پیرول کا نام دیا تھا. اس کو لباس پہننے کا جو سسٹم ہے سوسر نے اسے پیرول کا نام دیا تھا. The same distinctions apply to food. یہ وہی جو نوٹس آپ کو دیے تھے. اچھا اس کے پہلے جو آخری دو پیراگراف پڑھ لیے تھے، آگے مزید دو رہتے تھے.
वही स्ट्रक्चरलिज्म है। नहीं नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी भी वो चल रहा है। अभी कल तक मजीद मजीद चलेगा वो। ये, अच्छा ये कर लें, आप ऐसे कर लें कि वो ज़्यादा हमने करना था, मेरे ख्याल में हमने थोड़ा प्रिंट किया था। पर कब ये सुन लें, वो चीज़ें वही आ रही हैं बार बार। वही वही स्ट्रक्चर है, लिबास और ये सारी चीज़ें जो सोशल लाइफ के अंदर। नहीं, इसको मजीद थोड़ा सा आइडिया ले लेना उसका। देखें ना, दो तीन टर्म्स और भी आ रही हैं, जैसा कि इसने ये लिबास के सिस्टम को, खुराक के सिस्टम को लैंग लैंग का नाम दिया था। और चॉम्स्की ने की दो टर्म्स भी सामने आ गई हैं, जैसा कि उसने इसको, ये जो लिबास के सिस्टम को है, इसको उसने कॉम्पिटेंस का नाम दिया था। और इसको पहनना, लिबास को पहनना, ये इसको परफॉर्मेंस कहा था। और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी वो इसी तरीके से ही होता है। और यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो ये जो लिबास वगैरह है यही सेंटेंस है, और इसको परफॉर्म करना है, इसको बोलना और इसको अट्रेंस करना और इसको बनाना, ये कॉम्पिटेंस में आता है, चॉम्स्की ने कहा था। तो ये चीज़ें वही स्ट्रक्चर के साथ ही है जो रोज़मर्रा लाइफ के साथ रिलेट करती हैं। यही यही चीज़ें हमारे जो है एक राइटर के लाइफ के अंदर उसके सेंटेंसेस में नज़र आती हैं। उसके आगे है, वो कहता है द सेम डिस्टिंक्शंस अप्लाई टू फूड। और इस तरह ही जो फ़र्क है लिबास के मुख्तलिफ पहनने में और ख़ुराक में भी आता है। फूड स्टफ्स इन जनरल कॉन्स्टिट्यूट द सिस्टम। फूड की चीज़ें इन जनरल कॉन्स्टिट्यूट द सिस्टम, ये भी एक सिस्टम को बनाती हैं। पर्टिकुलरली मेन्यू एंड मील, कोई भी मेन्यू या जो खुराक है वो कंटिन्यू द सेंटेंस, कॉन्स्टिट्यूट द सेंटेंस, वो सेंटेंस को बनाती हैं। इट शुड बी एडेड दैट आफ्टर 1968, और बार्थे ने इसको 1968 के बाद इन चीज़ों को मज़ीद ऐड किया था। हिज सेलिब्रेटेड डिस्कोर्सेस, उसके अंदर भी इसने बयान किया था। द डेथ ऑफ द ऑथर 68 के अंदर, उस वक्त इसने इन चीज़ों को मज़ीद ऐड कर दिया था। अच्छा, बार्थे वाज एसोसिएटेड विद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। बार्थे बेसिकली पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेट करता था, लेकिन उसने भी स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी के अंदर जो डेवलपमेंट थोड़ी बहुत की थी, उसने कहा था कि ये जो लिबास वगैरह है, खुराक है, ये सारी चीज़ों का असर एक राइटर के ऊपर होता है, और जिसकी बिना पर वो जो है सेंटेंस गढ़ता है, फिक्रे बनाता है। ये मुख्तलिफ राइटर ने इसको डेवलप किया है, वैसे तो डिसौसर ने इसको दिया है। मुख्तलिफ इसके अंदर कुछ और राइटर की जो अपनी आरा भी सामने आ रही है। तो ये मज़ीद जो पैराग्राफ हैं वो भी इसी स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी के ऊपर जो डेवलपमेंट हुई है, और उसके ऊपर एक आइडिया है मुख्तलिफ राइटर का। ये मैं अभी आपको सेंड कर देता हूँ, इनको मज़ीद पढ़ लीजिएगा। आज हमने जो पढ़ा है, ये दो लोगों के राय को मज़ीद, ये स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी को डेवलप किया गया है। उसमें ये था कि क्लॉड लेवी ने कहा था कि मिथ और जो किंगशिप यानी रिश्ता, और इसी तरीके से जो रस्म व रिवाज हैं, इसका असर पड़ता है राइटर की लाइफ पर, जिसकी बिना पर वो फिक्रे लिखता है। और इसके साथ साथ फिर इस स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी डेवलप की थी, और इसमें ऐड किया था रोलैंड बार्थे ने। और इसने कहा था कि जो लिबास वगैरह है और खुराक का जो सिस्टम है हमारा रोज़मर्रा लाइफ का, यही सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो भी होता है, ये खुराक वगैरह, ये एक स्ट्रक्चर है। और इसी को ही देखकर एक राइटर जो है जैसे खुराक खाता है, ये सारी चीज़ें
اس کی لینگویج میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو بارتھے نے ایکچول بات کی تھی یہ خوراک اور لباس وغیرہ کی، اس میں سوسر نے اس میں ایڈ کیا تھا، اسی شاید بارتھے کی بات کو ہی لے کر آگے گیا تھا وہ۔ اس نے کہا تھا کہ ہاں یہ جو لینگ اور پیرول کا جو کانسیپٹ دیا تھا وہ اسی طرح بارتھے نے جو اس چیز کا لباس اور گارمنٹس کا دیا تھا، تو سوسر نے بھی اسی چیز کو آگے لے کے گیا تھا۔ اور چومسکی نے بھی جو یہ دو ٹرمز دی تھیں وہ بھی اسی کی بنا پر ہی دی تھیں، اس نے بھی لنگوسٹک پہ جو بات کی ہے، اس نے بھی یہ کہا تھا کہ جو کمپیٹنس اور پرفارمنس ہے، کمپیٹنس یہی خوراک ہے اور پرفارمنس اس کو کھانا پینا اور کس طریقے سے کھایا جانا۔ تو یہ ٹرمز بھی اسی نے شاید بارتھے سے ہی لی تھی۔ تو لینگ اور پیرول بھی اور پرفارمنس اور کمپیٹنس، یہ چومسکی نے یہ بھی شاید بارتھے سے لی تھی، حالانکہ بارتھے جو تھا وہ کہتا ہے پوسٹ اسٹرکچرلسٹ تھا، تو لیکن یہ بھی اسٹرکچر کی بات کرتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہم نے دو رائٹر کی جو جنہوں نے مزید ڈیولپمنٹ کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جیسے بارتھے نے خوراک اور اس کی بات کی ہے، اور اسی طریقے سے لیوی سٹراس نے جو متھ پچھلی کہانیاں کا بڑا اثر ہوتا ہے رائٹر پر، اور رسم و رواج اور خونی رشتہ جو رشتہ داری برادریزم ہے، اور اس کا جیسا کہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، یہی سٹرکچر ہے، یہ معاشرے کا سٹرکچر ہے، اور یہ معاشرے کے سٹرکچر سے ہی لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے ان دو رائٹرز کو پڑھا ہے، مزید دو پیراگراف اور بھی رہتے ہیں، دو اور رائٹر ہیں وہ سٹرکچرلزم کے اوپر کیا بات کرتے ہیں، اس کو بھی پڑھ کے پھر ہم سٹرکچرلزم کو ختم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں ٹھیک، چلو ٹھیک۔